وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نصر حصہ سوم ہے آج کا موضوع۔ کیا ہم نے اپنے سچے دین سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نصر لفظی ترجمہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ انہ کان توابا، اور بے شک بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نصر کے مضامین کا ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو درس تھا اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ دراصل اس وقت ہم اس صورت کے مخاطب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہیے اور فتح بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی طرف سے امداد کے بغیر ہم کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی قانون خداوندی ہے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ خود اپنی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو آج کل جیسے حالات ہیں تو ہم تو خود اپنی حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں افراد کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں اس قوم کی، پاکستانی قوم کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں امت مسلمہ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی مہم بیداری کی نظر نہیں آتی۔ سامعین کرام، بیداری جسے بیداری کہتے ہیں،
اصل میں تو ہم غافل ہیں اور سوئی ہوئی قوم ہے. ایک مردہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ایک مردہ قوم ہے، غفلت میں ہے، اور ہمیں اپنے یعنی نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ ہم کون ہیں. انسان کو آج نہ اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کو اپنی منزل معلوم ہے، نہ منزل کے پہنچنے کے طریقے پر اس کا یقین ہے. میری مراد صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم جس سے ہم بھٹک گئے ہیں. لیکن دیکھیں یہ غفلت، اس کا نتیجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہمارا، اس سے پہلے کہ میں وہ آیت بیان کروں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے؟ ایک سرکش قوم کی ہے، سرکشی ہے. آج کا مسلمان سرکشی کی روش اس نے اختیار کر لی ہے کہ میں نے نہیں ماننا، یعنی قرآن کے ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے. یعنی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، من حیث القوم یا من حیث الامہ. تو اب یہ ہے نا کہ ہماری جو حالت ہے تو وہ تو ایسی ہے کہ ہم یعنی اس سے ہم یعنی بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. مختصر بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہم سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ متوجہ ہے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لینا، اللہ کا غضب، ہم نے غضب الہی کو دعوت دے دی ہے. اور جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا تھا وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو سرکشی ہے اس کا وبال تم پر ہی ہوگا. جیسے کہ آج ہماری جو ہم سرکشی کی روش اختیار کر چکے ہیں من حیث الامت، تو اس کا وبال تو ہم پہ ہے. آج مسلمان اقوام عالم میں ایک ذلیل قوم ہے، ایک شکست خوردہ قوم ہے، اس کی کوئی قوت نہیں ہے. اگر قوت ہے تو چین کی ہے جو کافر ہے، عیسائی کی، امریکہ، اس کی طاقت ہے. یہودی سے ہم دبے ہوئے ہیں جو کہ اللہ کے غضب یافتہ قوم ہے. ہندو جو بت پرست ہے اس کی ہیبت ہم پر چھائی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں حالات ہیں. مسلمان ایک شکست خوردہ قوم ہے. جب اس نے شکست کھا لی سقوط بغداد کے بعد، آج تک یہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی ہے. بس یہ اس وقت بھی مردہ تھی، آج بھی مردہ قوم ہے. یعنی وہ ہلاکو خان جب آیا نا تو دجلہ جو ہے لاکھوں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اس نے. کس کے؟ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے. کھوپڑیوں کی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں. کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا تھا؟ اللہ نے جو عذاب دیا ان کو. بہرحال سورہ نصر کے مضامین پر ہم سوچ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں. ہمیں اصل میں امداد کی ضرورت ہے، اور بہرحال مجھے اپنا پورے طور پہ یقین ہے کہ آپ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بیدار ہونے کے لیے تیار ہے یہ قوم، اور نہ خواب غفلت سے جاگنے کے لیے تیار ہے. یہ تو اپنے حال میں مست ہے، ہر ایک اپنے حال میں مست ہے. جو بھی مملکتیں ہیں اپنے حال میں مست ہیں، اپنے اس کے مسائل ہیں، اپنے وہ ہیں. تو بہرحال یہ، لیکن آیات قرآنی کو سمجھنا جو ہے وہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے امداد دے رہا ہے. تو بہرحال اذا جاء نصر اللہ والفتح، آج کی جو وہ ہے سورہ مبارکہ، کہ جب آ جائے. اب یہ دیکھیں اس صورت سے میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ اس صورت کا مخاطب اس وقت میں ہوں، آپ ہیں. ہمیں ایمان قبول کرنا ہے، ایک جماعت بننا ہے، ایک امیر کا انتخاب ہے، اور پھر اسلامی نظام، ایک مملکت ہونی چاہیے. جماعت مملکت کے بغیر نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت اور حکومت یہ دونوں جڑواں ہیں.
آج بھی دور یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نبوت کی جو شکل میں ہے آج بھی موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی جو نبوت کا یعنی نبوت جس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے ہم نے تو اس راستے سے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں حقیقی طور پر، اور اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، اے مسلمانوں تم نے جو یہ بغاوت کی روش اپنا لی ہے اس کا وبال تو تم پہ خود پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑی سی زندگی ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اور جو تم کرتے تھے۔ تو بہرحال اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی فتح، نصر من اللہ وفتح قریب، ہر چیز ہم نے بلا دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے جو فتح ہے اس سے ہم غافل ہو کے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ہم عملاً دعوت دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، اب اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ سامعین کرام، جو اللہ کا عذاب ہے اس میں ہم گرفتار ہیں، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ بہرحال سورہ نصر کا جو مضمون ہے تو وہ یہ ہے کہ تم اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو تو تم جاگ جاؤ، مومن مسلمان بن جاؤ، جماعت بنا لو، امیر کا انتخاب کرو، ایک جگہ میں اسلام، ایک قطع زمین میں اسلامی حکومت بناؤ، اور عملی طور پہ لوگوں کے سامنے ایک اسلام کا عملی نمونہ پیش کرو۔ تبلیغ نہ کرو، فی الحال ایک عملی نمونہ پیش کرو، اپنے عمل سے تبلیغ کرو کہ یہ ہے وہ اللہ کی جو ریاست ہے، جو دین اسلام کی ریاست ہے وہ یہ ہے، ایک نمونہ پیش کرو۔ میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بات رہے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بات میری رہیں گی، آپ اسے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے۔ پہلے خود ایمان لانا ہے اللہ پہ، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنا ہے، ایک جماعت کی شکل میں آپ نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، اور ایک حکومت آپ کی ہونی چاہیے جو دراصل اللہ کی حکومت ہوگی، اس میں اللہ کا قرآن اور سنت اس کا منشور ہوگا، اس کا کوئی اور آئین نہیں ہوگا، قرآن اور سنت۔ ساری وضاحت موجود ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اللہ کی نصرت اور فتح آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مال کی قربانی ہم دیں گے، جان کی قربانی دیں گے، اور دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم ہر وہ اقدام کریں گے جو ہم نے کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، اس کی طرف سے مدد آئے گی، اور جب ہم بدر کی ایک فضا پیدا کریں گے تو پھر فرشتے آئیں گے۔ بدر کی فضا کیا تھی صاحب اکرام؟ بدر کی فضا تھی یعنی مسلمان جو مدینے سے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دراصل ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا مدبھیڑ جو ہے مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ ہوگا، اس کی فوج کے ساتھ ہوگا۔ وہ تو قافلے کے لیے چلے تھے، اور قافلے کو روک لینا اس کے لیے 313 آدمی کافی تھے، بلکہ بہت تھے۔ قافلے میں تو 313 آدمی نہیں ہوں گے، وہ زیادہ تھی تعداد اس کے حساب سے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا۔ وہ لشکر جس کے لیے وہ نکلے تھے، وہ قافلہ وہ بچ کے نکل گیا، اور ادھر سے مکہ سے ابو جہل ایک لشکر جرار کو لے کے نکلا، تقریباً 1000 کی تعداد اس کی، اور مسلح تھا وہ۔ پھر یہ ہوا کہ مدینے اور بدر میں تو کافی فاصلہ ہے نا، اب واپس یا لوٹنا تھا واپس مدینے، یا
اس لشکر سے ٹکر لینی تھی. تو مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تھے اور انصار اور حضور کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں، کہ حضور آپ آئیں ہم آپ کی ہر طریقے سے مدد کریں گے، پھر کہ کوئی یعنی اگر مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اس سے، یہ تھی. لیکن اس میں مدینے سے باہر کی شک نہیں تھی. تو حضور نے انصار کو بھی بٹھا لیا، مہاجرین بھی تھے. تو حضور نے ان سے سوال کیا کہ بھئی اب کیا کریں. ابو بکر اٹھے، اسی طرح مہاجرین میں سے 2-4 آدمی. حضور سب کو بٹھاتے رہے کہ تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کو موقع دو، تم بیٹھ جاؤ. دوسرا مہاجر اٹھا، اس نے بات کی، حضور ہم تیار ہیں. پھر انصار نے محسوس کر لیا کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے. ان میں سے ایک صحابی اٹھے، سعد بن عبادہ تھے یا کچھ اور نام تھا ان کا. انہوں نے فرمایا حضور ہم جان گئے کہ آپ کا اشارہ ہم سے مشورہ طلب کرنا ہے. حضور ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں اور جہاں تک آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ پوری تقریر ہے، مجھے یاد نہیں ہے انصار کی. حضور کے چہرے پہ بشاشت آ گئی، خوش ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا. اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے وعدہ بھی کیا تھا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَانِ إِنَّهَا لَكُمْ، او کما قال. ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ ایک جو ہے تمہارا میں فتح دوں گا، تم یا قافلہ یا لشکر. وَتُرِيدُونَ أَنَّ ذَاتَ غَيْرِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. فطری طور پہ اے مسلمانوں تمہاری خواہش تھی کہ جس میں نقصان کم ہو، تو وہ تم چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ حق کا بول بالا ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ایسی وہ پوری آیت مبارکہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چیدہ بتا رہا ہوں. تو بہرحال پھر فیصلہ ہو گیا. اب بدر میں ان کا سامنا ہو گیا، جو خبریں تھیں کہ بھئی 1000 ہیں. حضور نے معلوم کروا لیا تھا 1000 کچھ زیادہ ہیں یا 1000 ہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا. مسلمانوں نے کافروں سے لڑنے کا، جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ وہ ہتھیار اور جنگ کے لیے تو وہ نہیں لائے تھے، تو قافلے کے لیے لائے تھے. تو یہ ہوا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے میدان بدر میں، اس میں جگہ کا انتخاب کیا. وہ سارے واقعات ہیں، آپ تاریخ اسلام میں مل جائیں گے. اور سارے وسائل جو ہیں حضور نے اکٹھے کیے، راشن بندی کی، اور جو میمنہ اور وہ جو ہے نا 3 جو وہ بنائے جماعتیں. تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لڑنا ہے. اب وہاں مسلح تھے، گنتی کی چند تلواریں تھیں اور وہ بھی نہیں تھا کیا کوئی سامان جنگ بھی نہیں تھا، سامان رسد بھی نہیں تھا. بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا. یہ ساری انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا شروع کر دی کھڑے ہو کے کہ اے اللہ یہی جماعت ہے، اس کو فتح دے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کی مدد آئی، غیبی مدد آئی. بارش ہو گئی اور ان کی طرف کیچڑ بن گئی، ادھر ان کے قدم جم گئے. یہ سورہ یعنی تفصیل سے موجود ہے یہ مضمون، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آپ جاگ جائیں، جب آپ فیصلہ کر لیں اپنی جان لوٹانے کا، مال و جان سے اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا. جب آپ فیصلہ کر لیں نا تب مدد آتی ہے. تو میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی. یہ فرشتے آئیں گے تو کام ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی تو کام ہوگا. فتح تب آئے گی
جب آپ اپنے وسائل کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی جماعت، ان کا ایک امیر کی اطاعت، اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں قربانی کا عزم، تو پھر فتح جو ہے آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، تو قرآن کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، نصر من اللہ وفتح قریب وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ۔ قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آتا، لیکن تم تو قرآن والے بنو نا۔ تو فتح اور امداد آئے گی۔ یہ سامنے کرا، میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ آپ تیار ہو جائیں اللہ کی مدد کے لیے، اور اللہ کے سپاہی بن جائیں، حزب اللہ میں شامل ہو جائیں، اللہ کا لشکر بنائیں، اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں، خود اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں۔ یہ تو آپ کے لیے ممکن ہے، فی الفور ممکن ہے، اسی وقت ممکن ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے آسان ہے۔ خواہشہ نفس کی پوجا کے بغیر اللہ کی پرستش شروع کر دیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، تو پھر مدد بھی آئے گی اور فتح بھی آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے مومنو جب تم جماعت بنا لو گی، آج کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں غلبہ اسلام اللہ کا فیصلہ ہے اس وقت، لیکن کس کے ہاتھ سے وہ کام لیتا ہے؟ آپ تیار نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دے گا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری کوئی مثال بھی نہیں ہوگی، تمہارا نام بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کر لے گا۔ وہ ہے نا، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ ہلاکو خان اور تاتاری جب آئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ مسلمان ہو گئے، پھر کعبے کو وہ ہے نا مجاور مل گئے صنم خانے سے، وہ پورا شعر ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی ان تاتاریوں نے پھر اسلام قبول کر لیا، ان کی حکومت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ مسلمان جو تھے ان کو ختم کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو تاتاریوں نے تہ تیغ کر دیا، آپ کو معلوم نہیں؟ ہر چیز جلا دی، لٹریچر آپ کا جلا دیا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمت، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم نے تو ہمت ہار دی ہے، آپ دیکھ لیں نا، مسلمان آج ایک ڈرپوک قوم ہے، نڈر قوم نہیں ہے، ہم لوگ ڈرپوک ہیں، ہم باطل سے دبے ہوئے ہیں، باطل سے جو دب گیا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، ہم تو ہندو سے ادھر دب رہے ہیں، ادھر کافر ہے چائنا سے، اس سے دبے ہوئے ہیں، اور یہ خوف ہے ہمارے ذہن میں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا۔ ہندو کا خوف ہے، یار وہ تو بڑی مملکت ہے، بڑے وسائل ہیں، بڑی دولت، ادھر چائنا کا خوف ہے، ادھر عیسائی کا خوف ہے، ادھر یہودیوں کا خوف ہے، سارے خوف آپ کے تلے۔ مجال ہے جو آج عرب جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، ہاں مسلمان بھائیوں کو شہید کرنے کی طاقت ہے انہیں۔ یمن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی تھی کہ ایمان ہے تو یمن والوں کا ہے، اسلام ہے تو یمن والوں کا ہے۔ آج وہ سعودی جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بے گناہ، یعنی دیکھیں، یہ تو آپ جب
آسمان سے بم پھوڑتے ہیں نا، تو اس میں تو ضروری تو نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، اقوام متحدہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں وہاں، دوائیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، مہنگی ہے، جب خوراک آئے گی نہیں تو مہنگی ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ کی امداد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی امداد مومنوں کے لیے ہے، خاص امداد جو ہے، ویسے تو ہر ایک کی وہ مدد کرتا ہے۔ آج باطل جو ہے اس کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہم ایک سوئی تک نہیں بنا سکتے، سوئی، وہ بھی چائنا سے آتی ہے، کافر لوگوں کے۔ موٹر سائیکلیں ساری آپ کی آ رہی ہیں، کلو شائن چائنا، بازار میں چلے جائیں آپ کی تو کوئی ہمت ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ کوئی صنعت ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کلو شائن چائنا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں اپنے آپ کو، اس صورت کے مضامین کو ہم اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔